توبہ میں صدق ہونا چاہیے، توبہ میں صدق ہونا چاہیے، اس کی قبولیت ہو جاتی۔ اور حضرت حنظلہ روتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ سارے اولیاء بڑے بڑے اونچے درجوں کے، بڑے بڑے اونچے درجوں کے ہیں، بڑے بڑے اونچے رتبوں کے ہیں، مگر امام جعفر صادق اور امام محمد باقر، امام زین العابدین، ان سب کے در سے ٹکڑے لے کے پلنے والے ہیں۔ یہ سب اولیاء جو ولی بنے، ان کو ولایت کی خیرات ان کے در سے ملی ہے۔ وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ بندے نے گناہ کیا، اس نے اس کو ظالم نہیں کہا، انتظار میں رکھا کہ شاید توبہ کر لے، اور جب وقت گزر گیا اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا ظالم، گناہ کرنے پر تجھے ظالم نہیں سمجھا تھا، نہیں قرار دیا تھا، توبہ نہ کر کے تو نے ظلم کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ تو ایک درجے کا ظلم ہے ہی، نافرمانی ہے، ظلم ہے، مگر بڑا ظلم اور اصل ظلم جس کو اللہ نے ظلم شمار کیا، وہ گناہ سے بڑھ کر اصل ظلم یہ ہے کہ توبہ نہ کی۔ جب توبہ نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ پہ اصرار کیا، گناہ پر اصرار کیا، گناہ کا تکرار کیا۔ تو اس نے گناہ گار کو ظالم نہیں کہا، گناہ کے تکرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ پر اصرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا، چونکہ توبہ کر لیتا تو گناہ ترک کر دیتا۔ تو فرمایا اولئک هم الظالمون، ظالم وہ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ ایک حکایت آئی ہے، اولیاء کرام نے بیان کی کہ ایک شخص پہلے زمانہ میں گناہ کرتا اور توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا، توبہ توڑ بیٹھتا، پھر اس کو ندامت ہوتی، پھر توبہ کر لیتا، پھر توڑ بیٹھتا، ارادے کا کمزور تھا، گناہ کر لیتا، پھر توبہ کر لیتا، حتیٰ کہ اس نے 70 بار توبہ کر کے توڑ ڈالی۔ تو پھر اس کو ایسا شرم آیا کہ اسے یہ خیال آ گیا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور شاید میرے منہ پہ مار دی جائے کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے، 70 مرتبہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کی، ہم نے قبول کی، پھر گناہ باز نہیں آئے۔ جب اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا اور آخری بار توبہ نہ کی تو اس کو ندا دی، اللہ پاک نے ندا آئی کہ بندے تو نے اس بار مجھ سے توبہ کیوں نہیں کی؟ عرض کیا باری تعالیٰ مجھے شرم آ گئی کہ 70 بار توڑی ہے، شاید اب کے قبول نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، پیغمبر سے فرمایا اس میرے بندے کو جا کے یہ پیغام دے کہ تو ہی مایوس ہو گیا نا، میں نے تو حوصلہ نہیں ہارا، میرا حوصلہ تو نہیں ٹوٹا، تو ہی مایوس ہو گیا نا۔ میں نے کب تجھے کہا تھا کہ اب توبہ قبول نہیں کروں گا، بس تو خود ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اب کہ بھی توبہ کر لیتا تو میں معاف کر دیتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توبہ کی وجہ سے گناہ پر شیر ہو جائے، جس نے یہ کر لیا تو اس کی پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے، آگے توبہ کی تعریف آئے گی نا۔ توبہ تو صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں، صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں، لہذا توبہ کی قبولیت کا خیال رکھ کر شیر ہونا وہ تو توبہ ہی نہیں ہے۔ توبہ میں صدق ہونا چاہیے، توبہ میں صدق ہونا چاہیے، اس کی قبولیت ہو جاتی۔ توبہ اولیاء کرام فرماتے، امام ابو القاسم قشیری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، یعنی ان مشائخ میں سے ہیں جن سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے استفادہ کیا ہے۔
اور کشف المحجوب میں جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو استاذ قشیری لکھتے ہیں، انہیں اپنا استاذ مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ ان سے بھی اسی زمانے میں پھر شیخ الاسلام انصاری ہیں، امام قشیری فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے، یہ اصل کل مقام و مفتاح کل حال۔ توبہ کا درجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے اور ہر حال کی مفتاح یعنی کنجی توبہ ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ حال کیا ہے، مقام کیا ہے۔ فرمایا ہر مقام کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے، بگننگ توبہ ہے، اور ہر حال کو حاصل کرنے کے لیے کنجی چابی توبہ ہے۔ حال اور مقام یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، نعت پاک سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے اور کرتے ہیں، تو ایسی بہت ساری مجالس میں اگر اللہ کے انوار نصیب ہو جائیں، قبولیت نصیب ہو جائے، تو ایک کیفیت آپ کے قلب و باطن پر طاری ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے، ایک کیفیت وارد ہوتی ہے نا۔ کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو رونا آ جاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، کبھی کانپ اٹھتے ہیں، کبھی لرز جاتے ہیں، کبھی اس تصور میں گم ہو جاتے ہیں ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے، دنیا و ما فیہا کو بھول جاتے ہیں۔ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اب یہ تو سمجھ گئے نا، یہ کیفیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیفیت ہے۔ آتی ہے کسی کی ایک لمحہ کے لیے، کسی کی چند منٹس کے لیے، کسی پر وہ کیفیت 15-20 منٹ رہتی ہے، کوئی گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اس کیفیت میں رہتا ہے، کوئی ایک رات پوری یا پورا دن، کوئی 2-3 دن کیفیت میں رہتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیفیت کیسی آئی اور کتنی دیر رہی اور اس کیفیت کی کیفیت کیا تھی، تو وہ انسان پر طاری اور وارد ہو جاتی۔ اس کا تجربہ اور مشاہدہ آپ اکثر و بیشتر زندگی میں کرتے رہتے، تو یہ کیفیت ہے جو آتی ہے اور پھر بولیے چلی جاتی، آتی ہے اور چلی جاتی۔ اس کی مثال جگنو کی چمک کی سی ہے۔ جیسے رات کا اندھیرا ہو، جگنو نظر نہیں آتا آپ کو، اور اچانک چمکتا ہے ایک جگہ سے، تو چمک سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جگنو ہے، پھر چمک آتی ہے اور چلی جاتی، پھر تھوڑا سا آگے چمکتا ہے، پھر آگے چمکتا ہے۔ اگر وہ شمع کے گرد یا کسی مقام پہ گھومتا رہے تو اس کی چمک آتی رہے، تو وہ جو چمک آ جاتی ہے چلی جاتی ہے، یہ مثال ہے اس کیفیت کی جو دل پر، باطن پر، روح پر وارد ہوتی ہے اور پھر چلی زائل ہو جاتی۔ تو اگر تو اب اس لمحے آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا پوری زندگی سے مختلف محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے نا، اونچا اونچا بولیں، بھائی میرے ساتھ چلیں نا، میرے ساتھ مل کے چلیں، اور جو بات کہوں اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں ساتھ ساتھ، پھر اس میں ڈوب جائیں۔ تو اس لمحے جب تک وہ کیفیت رہتی ہے، آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا زندگی سے مختلف محسوس کرتے ہیں۔ یو فیل ڈفرینٹ ایٹ دیٹ ٹائم، خاص کیفیت ہوتی۔ پھر کیفیت چلی جاتی، اس کے بعد پلٹ کر پھر آنے والی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ آنے والی جگہ کہتے ہیں، ٹکے والی جگہ کون سی، کیا کہتے ہیں؟ آنے والی جگہ پہ پھر پلٹ کے وہیں آ جاتے ہیں۔ جب کیفیت چلی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں وہیں جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ اس لمحے میں وہ جو کیفیت ہے آپ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ ہلکا پن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ روشنی کبھی محسوس ہوتی ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، ایک سرور محسوس ہوتا ہے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک توجہ ہوتی ہے، کیا؟ تیری نظر کا قصور ہے۔ قصور برے معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے، تو نے توجہ کی ہے تو اس وقت میری کیفیت بن گئی ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو جدا سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیفیت چلی جاتی ہے تو اصل حالت تو آپ کی وہی تھی جو تھی،
اس پر تو کوئی محنت نہیں تھی، کوئی ریاضت نہیں تھی، نیک عمل کا تسلسل نہیں تھا، مجاہدہ نہیں تھا، کوشش نہیں تھی. تو وہ جو ایک ہر شخص کے اندر ایمان ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافر لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک جیسے جسم ہے، نفس ہے، ایک روح ہوتی ہے. کافر کے اندر بھی ایک روح ہے. روح کافر کے جسم میں ہو یا مسلمان کے جسم میں ہو، یہ بات بڑی اہم ہے. آئی تو وہیں سے ہے نا، آپ سمجھے؟ روح کافر کے جسم میں ہو یا مومن کے جسم میں ہو، آئی کہاں سے ہے؟ روح تو وہیں سے آئی ہے. وطن تو وہیں تھا، رہتی تو وہیں تھی، صرف یہ کہ اس کو لبیک کہنا نصیب ہو گیا، اسے لبیک کہنا نصیب نہیں ہوا. مگر جم پل تو اسی آب و ہوا کا ہے نا، یعنی پلی ہوئی تو وہیں کی ہے، پلی ہوئی تو اسی آب و ہوا میں پلی، مدتوں رہی، مومنوں کی روحوں کے ساتھ رہی، اللہ والوں کی روحوں کے ساتھ رہی. اس کو لبیک نصیب نہیں ہوا، کافر کے جسم میں آ گئی، کافر ہو گئی. مگر ایک زمانہ تو گزرا ہے، تو وہ اس کو بھی اگر وہ کہیں صدق اور اخلاص کے ساتھ یوگ کرے، محنت کرے، دھیان کرے، گیان کرے، کسی لگن میں رہے، کسی لگن میں رہے، محن میں رہے، محنت کرے ہیں، تو وہ بھی جب کرتا ہے تو اور صدق ہوتی ہے تو وہ پھر مراقبے کرتا، دھیان کرتا ہے تو اس کو بھی کیفیت ملتی ہے. اس کو بھی، یعنی وہ روح کے اثرات ہوتے ہیں تو روح کے اثرات پھر کیفیت پیدا کرتے ہیں لمحے کی. مگر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. مومن کو جب ملتی ہے کیفیت تو وہ نور پیدا کرتی، چونکہ اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے. تو کیفیت آئی اور چلی گئی. اس کے بعد اب اگلا قدم، اگر وہ کیفیت، اگر وہ محض آئے چلی جائے، آئے چلی جائے، آئے چلی جائے تو کیفیت رہتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیفیت ہے. اور اگر ایسا ہو کہ وہ جم جائے، ٹک جائے، آپ کو بالکل ایسا مثال کے طور پہ اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے. اب وہ لمحہ جو ہے کیفیت کا، اس کو آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا تو لیا نا، سمجھ لیا، اس کا نقشہ جما لیا، اس کا تصور پا لیا. اب اس کے تصور کو پانے کے بعد اگلا قدم یوں بڑھے کہ اگر وہ کیفیت جو اس لمحے میں تھی اگر وہ ٹک جائے، جم جائے اور آپ میں آئے، پھر واپس نہ جائے، رہے اور رہتی رہے، اگر وہ کیفیت برقرار رہے، کیا برقرار رہے، موجود رہے، تو پھر اس کو حالت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حالت کہتے ہیں. اب عارف لوگ، عرفاء اور جاننے والے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ کیفیت اور حالت کو ایک معنی میں بیان نہیں کرتے. ہم تو بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں نا، سارے ہی لفظ بے معنی بولتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ صاحب کیفیت ہے، آپ سننے والے نے سمجھا کہ بڑی بات کہی، بڑی شان بیان کی، انہوں نے کہا یہ صاحب کیفیت ہے، بس ہو گئے. وہ جانتے ہیں کیا کہا ہے. کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب حال ہے، جس کو میں نے حالت کہا دراصل پھر وہ حال کہلاتا ہے. تو کیفیت جم جائے، برقرار ہو جائے تو حال کہلاتا ہے. اس کو شیخ قشیری نے کہا مفتاح کل حال، ہر حال کی چابی ہے. حال سے مراد وہ جو ہمارا اردو پنجابی والا حال ہے وہ نہیں ہے. کہ اگر آپ چاہیں کہ ایمانی کیفیت آپ میں برقرار ہو جائے اور آپ کو حال نصیب ہو جائے تو کسی بھی کیفیت کے حال میں بدلنے کے لیے توبہ اس کی چابی ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ آتی رہے گی، جاتی رہے گی. یہ حال ہے. اب یہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کر دوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسلم سے غالباً ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے اور حضرت حنظلہ روتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. یہ سارے اولیاء
بڑے بڑے اونچے درجوں کے، بڑے بڑے اونچے درجوں کے ہیں، بڑے بڑے اونچے رتبوں کے ہیں، مگر امام جعفر صادق اور امام محمد باقر، امام زین العابدین، ان سب کے در سے ٹکڑے لے کے پلنے والے ہیں۔ یہ سب اولیاء جو ولی بنے، ان کو ولایت کی خیرات ان کے در سے ملی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، حنظلہ پریشان نہ ہو، کیا بات ہے؟ حنظلہ منافق ہو گیا، یہ حالت میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیوں کیا ماجرا بنا؟ انہوں نے اپنا ماجرا سنا دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں منافق ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ اب وہ صحابی تھے نا، آقا علیہ السلام کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والے تھے، اور اگر اس مجلس سے حاصل کر لیا ہو تو اتنا سا بھی خسارہ ہو جائے تو انہیں بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ساری زندگی خسارہ بن گئی ہے اور اتنی سی بھی اہمیت نظر نہیں آتی، کبھی اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، دکھ ہی نہیں ہوتا، رونا ہی نہیں آتا، سنورنا ہی نہیں آتا، اتنا بڑا خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ ہم اتنے بڑے گھاٹے میں ہیں مگر مست ہیں اپنے حال میں، کیا مست ہیں؟ جس کا نقصان ہو جائے کاروبار میں اس کو تو نیند نہیں آتی، اور ہم نیرے نقصان اور خسارے میں جا رہے ہیں اور خوب موج کرتے ہیں، کبھی فکر ہی نہیں ہے۔ اور جنہیں نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں تھوڑا سا بھی گھاٹا نقصان نظر آئے تو ان کی نیند ہی لٹ جاتی ہے، آرام نہیں آتا، تو تھوڑے سے خسارے پر کہتے ہیں کہ منافق ہو گیا۔ اور ہم شاید منافقتوں کا ڈھیر اپنے اندر جمع کر لیں تو سمجھتے ہیں وہ مومن ہی مومن ہے، مسلمان ہی مسلمان۔ ہمیں خسارہ، گھاٹا، نفاق نظر ہی نہیں آتا، اتنی گرد پڑ گئی ہے، اتنی گرد پڑ گئی ہے ہمارے شیشے پر۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ منافق ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں، اور آپ قرآن مجید سناتے ہیں، درس دیتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، ذکر، نصیحت، تلقین کرتے ہیں، آخرت کا، دوزخ کا، جنت کا، اللہ کا بیان فرماتے ہیں، تو اس مجلس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوزخ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم سے اب کیفیت کا ثبوت ہو گیا، کیا کیفیت ثابت ہو گئی حدیث پاک سے، کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا جنت و دوزخ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مجلس میں یہ کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، دنیا میں، کاروبار میں، تو یا رسول اللہ وہ ساری کیفیت جاتی رہتی ہے، وہ کیفیت جاتی رہتی، جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ باہر جا کر برقرار نہیں رہتی۔ اب آپ فرق کو سمجھ گئے نا، یہ کیفیت ہے، حال نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا حنظلہ منافق نہیں ہوا، مسلمان کا حال سے کیفیت، مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی ہو جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، کبھی کیفیت آ جاتی ہے کبھی۔ فرمایا عام مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے، اس کو منافقت نہ کہو، نفاق نہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ اگر یہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، یہ جو آ جاتی ہے میری مجلس میں اور پھر باہر جاتے ہو تو چلی جاتی ہے، اگر باہر جا کر بھی وہی کیفیت برقرار رہے، وہی کیفیت برقرار رہے، یعنی کیفیت حال میں بدل جائے، تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم پھر تمہارا حال یہ ہو کہ تم گلیوں، کوچوں اور بازاروں میں چلو اور دائیں بائیں قطار اندر قطار فرشتے کھڑے ہو کر تمہارے دیدار اور مسافے کو ترسے، فرشتے آسمانوں سے اتر کے دائیں بائیں قطار میں کھڑے ہوں کہ اللہ کا بندہ گزر رہا ہے، تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے تمہارے راستوں میں کھڑے ہو جائیں، ملائکہ مصافحہ کے لیے راستوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر یہ کیفیت کس میں بدل جائے؟ بولیے، حال میں۔ تو دوسری چیز کیا ثابت ہوئی؟ ان کے بیان سے اور حضور کے فرمان سے کیفیت ثابت ہو گئی، اور اگر یہ برقرار ہو جائے تو فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر مصافحہ کو ترسیں، تو اس بیان سے حال کا ثبوت ہو گیا۔ اگر
صرف صاحبان کیفیت ہوتے اور صاحبان حال نہ ہوتے یا صاحب حال ہونا ممکن نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ حنظلہ یہ گھبراؤ نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بس گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بس اس پر گفتگو ختم فرما دیتے۔ آگے جو فرمایا کہ اگر یہ برقرار رہ جائے، حال میں بدل جائے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب کیفیت تو ہوتے ہی ہیں، تو آقا نے فرمایا کچھ لوگ صاحبان حال بھی ہوتے ہیں، صاحبان، اور سادہ بات سمجھا دی کہ وہی کیفیت اگر برقرار رہ جائے تو حال ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو اس کیفیت کے لمحے آپ نے محسوس کیا تھا، ہلکا پن، ایک اندر سرور، ایک کیف، ایک نور، ایک طہارت، ایک پاکیزگی، اپنے آپ کو گویا کسی اور ماحول میں اور کسی اور دنیا میں لے کے چلے گئے تھے، وہ جو اپنے من میں آپ کو یہ کیفیت مل گئی تھی، جو لذت و سرور آیا تھا، اور اس لمحے کے لیے آپ دنیا سے آپ کا من کٹ گیا تھا، آپ کا من کٹ گیا تھا، تو جب وہ کیفیت حال بن جاتی ہے تو پھر صاحبان حال کا تن اس ماحول میں رہتا ہے، من کسی اور ماحول میں رہتا ہے۔ جب حال بن جاتا ہے تو وہ اس لمحے کی کیفیت تو دیکھ لی ہے نا آپ نے، تو جب وہ کیفیت برقرار ہو جائے تو وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں، وہ حال میں ہوتے ہیں، وہ حال میں ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کا قال اور ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، کسی نے سودے کی بات کی، کسی نے دنیا کی بات کی، کسی نے نصیحت کی بات کی، واعظ و تلقین کی بات کی، دکھ سکھ کی بات کی، تعزیت و خوشی کی بات کی۔ تو دنیا کے جو فرائض ہیں وہ ان سے قال میں، جسم تن اس میں مصروف رہتا ہے، من حال میں مصروف رہتا ہے، لہذا وہ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا تن فرشی ہوتا ہے اور من عرشی ہوتا ہے۔ وہ فرشی بھی ہوتے ہیں، عرشی بھی ہوتے ہیں۔ کیا؟ فرشی بھی ہوتے ہیں، عرشی بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ان کا فرش پر ہوتا ہے، باطن ان کا عرش پر ہوتا ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ اب مقام کیا ہے؟ کیا مقام؟ مقام یہ ہے کہ یہ جو حال ہے، کیفیت کے مقابلے میں کیفیت برقرار ہو تو حال ہو گیا، مگر یہ حال مستقل نہیں ہوتا، اس میں تغیر بھی آ جاتا ہے، اس میں پھر اس حال کو برقرار، پہلے کیفیت کو برقرار کر لیا تو حال ہو گیا، پھر حال کو برقرار رکھنے کی محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر حال رہے تو متغیر رہتا ہے، اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تغیر ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، چینج آتی رہتی ہے اس میں بھی۔ تو اگر حال متغیر رہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی نیچے کبھی اونچا، تو متغیر رہے تو حال ہے، اور اگر حال اپنی حالت پہ دائماً برقرار ہو جائے، متغیر نہ ہو، تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ اس میں اتنی استقامت آ جائے، اتنی استقامت آ جائے کہ پھر اس میں تبدیلی نہ ہو، حال ہر حال میں برقرار رہے، ہر حال میں وہی حال برقرار رہے، تو پھر وہ ارد گرد کے جو مؤثرات ہوتے ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو اگر حال پرماننٹ ہو جائے، پرپیچول ہو جائے، انچینجبل ہو جائے، انچینجبل، تو وہ مقام کہلاتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں امام قشیری، التوبۃ اصل کل مقام، کہ توبہ ہر مقام کی ابتدا ہے اور ہر حال کی مفتاح یعنی کنجی ہے۔ تو کنجی کہا ہے حال کے لیے، یعنی حال میں داخل ہونے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ کیفیت تو آپ کو وقتاً فوقتاً ایمان کے اثر سے مل جاتی ہے، اب رکاوٹ کہاں ہے آ کر؟ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم یا تو کیفیت بھی کھو بیٹھے، یا تو ایمانی کیفیتیں بھی کھو بیٹھے، اور کچھ خوش نصیبی ہے کہ بعضوں کو ان کا باطن اتنا رقیق اور اتنا بہتری پر ابھی ہے کہ کبھی کبھی خاص مجلس میں جب جاتے ہیں تو کیفیت ملتی ہے۔ بڑی بد نصیبی ہے کہ کسی کا باطن اور کسی کا دل اتنا شقاوت زدہ ہو جائے، بدبختی اس پر مسلط ہو جائے، اتنی سنگ دل ہو جائے، دروازے اس پر اتنے بند ہو جائیں، دروازے بند ہو جائیں کہ جہاں بھی بیٹھے کیفیت نہ ملے۔
تو کسی کا دروازہ بالکل بند ہو جائے تو کیفیت بھی نہیں ملتی، کیفیت بھی، اور اگر کیفیت وقتاً فوقتاً ملے تو سمجھیں کہ دروازہ کھلا ہے، کم سے کم دروازہ نہیں تو کھڑکی کھلی ہے، کھڑکی نہیں تو روشن دان کھلا ہے، روشن دان نہیں تو چلو کچھ چار ایک سوراخ ہی کھلے ہیں جن سے چھن چھن کر کچھ روشنی آ رہی ہے۔ تو اگر کیفیت ملے تو سمجھیں بھی کچھ کھلا ہے، بالکل بند نہیں ہوا۔ اب رکاوٹ یہاں ہے کہ کیفیت میں رہتے ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، پرپیچویٹ نہیں ہوتی، حال میں نہیں بدلتی۔ اب اس کو اولیاء کہ اب آپ ہمیشہ آپ کہتے ہیں دعا فرما دیں حال مل جائے، تو حال دواؤں سے نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں تو حال میں داخل ہونے کے لیے حال ایک گھر ہے، ایک حویلی ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، اس کو جو لوگ اس دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، جو لوگ اس کے باہر گلی کوچے میدانوں میں ہیں ان کو وہ اہل کیفیت ہیں، جو اس حویلی کے ارد گرد رہتے ہیں وہ انہیں کیفیت ملتی رہتی ہے ہوا سے۔ اگر چاہتے ہو کہ کیفیت حال میں بدلے تو اب باہر نہیں رہنا ہوگا، ذرا اندر جانا ہوگا۔ اندر جانے کے لیے دروازہ، وہ اگلا دروازہ حویلی کا کھولنا ہوگا، اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ تالا کیفیتوں سے آنے جانے سے نہیں کھلتا، تالے کے لیے فرمایا ایک چابی چاہیے، اور چابی توبہ ہے۔ وہ تو فرمایا حال کے لیے چابی توبہ ہے، اور جب حال پالو اور اہل حال کسی مقام پر آگے اپنے آپ کو لے جانا چاہیں تو ان کو مقام پہلے اہل کیفیت سے کہا، اے اہل کیفیت، اے خوش نصیبو جنہیں کبھی کبھی کیفیت نصیب ہوتی ہے، تم سنو، اگر کیفیت سے اوپر اٹھ کر حال تک پہنچنا چاہتے ہو تو توبہ کی چابی لگا لو۔ اور اس کے بعد اہل حال کو خطاب کیا، اے اہل حال جنہیں حال نصیب ہو گیا ہے اور جنہوں نے اپنی کیفیت ایمانی کو برقرار کر لیا ہے، اب حال سے گزر کے مقام تک جانا چاہتے ہو تو ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہر مقام میں داخل ہونے کی ابتدا توبہ ہے۔ تو گویا توبہ تین قسموں کی ہو گئی۔ کیا؟ ایک یہ کہ دل کی شقاوت اور بدبختی کو اور سختی کو دور کر کے دل کو اتنا نرم کر لینا کہ کم سے کم اس میں کیفیت تو آ سکے، قلب اور باطن کم سے کم کیفیت کو تو قبول کر سکے نا، آپ سمجھے ہیں نا، پتھر نہ رہے، کیفیت کو قبول کر سکے۔ تو اس کیفیت کی قبولیت کی راہ بھی توبہ ہے۔ جو لوگ کیفیت سے معروم ہیں ان کا راستہ بھی توبہ ہے، اور جنہیں کیفیت نصیب ہے، حال چاہتے ہیں، ان کی چابی توبہ ہے۔ جنہیں حال نصیب ہے، مقام چاہتے ہیں، ان کی ابتدا توبہ ہے، ان کی ابتدا توبہ ہے۔ اور جن کو مقام نصیب ہے، جن کو مقام نصیب ہے، مقام نصیب ہے اور پھر مقام نصیب ہے اور اس مقام کے بعد آگے عروج اور آگے ترقی چاہتے ہیں، آگے ترقی چاہتے ہیں، ان کے ہر قدم پر ترقی کے لیے سیڑھی توبہ ہے۔ تو ہر درجے اور رتبے والے شخص کی توبہ جدا ہے۔ گناہگار کی توبہ اور ہے، پرہیزگار کی توبہ اور ہے، عوام کی توبہ اور ہے، خواص کی توبہ اور ہے، اطاعت والوں کی توبہ اور ہے، محبت والوں کی توبہ اور ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اطاعت والوں کی توبہ اور ہے، محبت والوں کی توبہ اور ہے، صالحین کی توبہ اور ہے، اولیاء کی توبہ اور ہے، اور اولیاء کی توبہ اور ہے، انبیاء کی توبہ اور ہے، انبیاء کی توبہ اور سب انبیاء کی توبہ اور ہے، ایک مصطفیٰ کی توبہ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ویسے نہیں کہہ دیا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ وہی شخص ظالم ہے جس نے توبہ نہ کی، یعنی کیا؟ اس نے اپنے مقدر کا تالا ہی نہیں کھولا، دروازہ ہی نہیں کھولا کہ آگے جا سکتا۔ اب توبہ کے اوپر جب یہ فرمایا اللہ پاک نے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو تائب نہ ہوا وہ ظالم ہو گیا، جو تائب نہ ہوا وہ ظالم ہو گیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات خاص ہے تائب سے ظالم کے لقب کو ہٹا دیا ہے. اللہ پاک نے تائب سے ظالم کے لقب کو ہٹا دیا ہے، اور جو تائب ہو گیا اس کے دامن سے ظلم کو مٹا دیا. جو تائب ہو گیا وہ ظالم نہ رہا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. کما ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہے. کتنی بڑی بات ہے توبہ، بولیے. اور یہ وہ توبہ نہیں ہے جیسے آپ کہتے توبہ 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 استغفار ایسے کرتے ہیں نا. یہ تو توبہ کوئی توبہ کروانا ہے، توبہ کوئی توبہ کروا، یہ توبہ نہیں، یہ تو لفظ ہیں. لوگوں لفظوں سے نکل کر معنی کی طرف جاؤ، لفظوں سے نکل کر معنی کی طرف جاؤ، اور معنی سے نکل کر مراد کی طرف جاؤ. معنی سے نکل کر بولیے مراد کی طرف جاؤ، آگے بڑھے. تو اللہ پاک نے جو اس میں ظلم ہے اس کو ساقط کر دیا ہے تائب سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع. کیا؟ توبہ کا معنی ہے رجوع. اب یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے. توبہ کا معنی کیا ہے بولیے؟ رجوع کرنا. کیا کرنا؟ کسی کی طرف رجوع کرنا، کسی کی طرف مائل ہونا، التفات کرنا، جھکنا، رغبت کرنا، رجوع. اور یہ اتنا پسند ہے اللہ کو کہ جو محض توبہ کرے اس کو تائب کہتے ہیں. جو محض توبہ کرے اسے، اور جو بہت زیادہ توبہ کرے اس کو تواب کہتے ہیں. اور اس نے کہا بندہ تائب تو ہے، تواب میں ہوں. اس نے اپنے آپ کو تواب کہا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کر لیں، توبہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ بندے کو تائب کہتا ہے، اپنے آپ کو تواب. ہے کہ نہیں قرآن مجید میں کہ اللہ پاک کیا ہے؟ تواب الرحیم. وہ تواب ہے. تواب تائب سے مبالغہ ہے. تو کیسے ہے تواب؟ کیونکہ توبہ کا معنی ہے رجوع. بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تائب ہو گیا. بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تائب ہو گیا، اور مولا بندے کی طرف رجوع فرما دے تو تواب ہو گیا. تواب ہو گیا، تواب ہو گیا. تو ایسا کیوں ہے کہ بندہ تو تائب ہے جس کی ضرورت ہے، اور اللہ تواب ہے، وہ بہت توبہ اس کی طرف منسوب ہو گئی، رجوع. ہاں ایسا اس لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا راز کھول دیا. حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میری طرف ایک قدم چلے تو میں اس کی طرف 70 قدم چلتا ہوں. اب آپ سمجھ گئے؟ تو ایک قدم چلنے والا، اس کی طرف ایک قدم رجوع کرنے والا تائب ہوا، اور جو ایک قدم کے بدلے 70 قدم بندے کی طرف رجوع فرمائے وہ تواب ہوا. رجوع ہے. بندہ رجوع کرتا ہے کیا؟ معافی مانگنے کے لیے. معافی مانگنے کے لیے. اللہ مولا رجوع کرتا ہے معافی عطا کرنے کے لیے. معافی عطا کرنے کے لیے. میں نے زندگی میں بہت ہستیوں کو کی مناجات کو اور ان کی التجاؤں کو اللہ کے حضور پڑھا، مگر اولیاء کاملین میں، مگر سیدنا امام زین العابدین، زین الساجدین، زین العابدین، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنی توبہ ان کے ہاں ملتی ہے میں نے کسی ولی میں نہیں دیکھی.
ان کی مناجات کو پڑھیں تو ہر جملہ لگتا ایسے ہے کہ ہر وقت حالت توبہ میں ہی ہے. ہر وقت توبہ کی حالت میں لگتے ہیں. ان کی زبان مبارک سے مناجات کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ توبہ سے غسل شدہ دھلا ہوا, توبہ میں غرق, توبہ میں غرق. یہ میں نے خاص بات بتائی ہے. کیوں؟ اب ولایت میں درجات میں ان سے اونچا کون ہوگا؟ اور پھر وہ بیٹے نواسے ہیں, پوتے ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے, مولا علی شیر خدا کے, سیدنا محمد مصطفیٰ کے, ان کے پوتے بیٹے ہیں. اس گھر میں جہاں توبہ کے راز کھلتے ہیں وہاں پلے ہیں. تو جو وہاں پلا ہو اس گھر میں اور گناہ بھی نہ کیا ہو, گناہ سے بھی محفوظ و مامون ہو, پاک ہو, اور لقب بھی زین العابدین ہو, ہر وقت عبادت گزاروں کی زینت ہو اور سجدہ گاہوں کی زینت ہو, اور وہ ہر وقت توبہ میں رہے, ہر وقت توبہ میں رہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس بات کی ان سے بڑھ کر کس کو معرفت ہے کہ اللہ کی طرف ہر قدم آگے بڑھنے کی سیڑھی توبہ ہے, ہر مقام پر پہنچنے کی سیڑھی توبہ ہے. اس لیے وہ ہر وقت حالت توبہ میں ہوتے ہیں. کبھی ان کی مناجات تائبین کے لیے ہیں, کبھی ان کی مناجات منیبین کے لیے ہیں, کبھی مناجات اوابین کے لیے. تو ہر وقت حالت توبہ میں رہنا یہ انسان کے سارے بختوں اور ترقیوں کے راستے کھولتا ہے, راستے کھولتا ہے. ہماری آنکھیں سوکھ گئی ہیں نا, کیوں کہ توبہ کے چشمے ہمارے بند ہو گئے. توبہ کے چشموں سے سب کچھ ملتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ توبہ کا معنی ہے رجوع. کس شے سے؟ جب گناہ کیا تو گناہ کا نام ہے مخالفت. گناہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے. مخالفت. اسم گناہ کسے کہتے ہیں؟ مخالفت. اور بر نیکی تقوی, گناہ مخالفت ہے اور نیکی اور تقوی یہ ہے موافقت. یہ ہے موافقت. زندگی دو اینڈز میں ہے. اس کے حکم کی مخالفت کرو تو گناہ ہے, اس کی موافقت میں رہو تو تقوی ہے. تقوی, نیکی, اطاعت, یہ سب کیا ہے؟ موافقت ہے. جیسے وہ چاہے ویسے کرتے جاؤ, یہ موافقت میں زندگی ہے. ہم اللہ کی امر کی موافقت میں زندگی گزار لیں, اور گناہ کرنا اس کے امر کی مخالفت ہے. تو اب رجوع کیا ہے؟ رجوع سمجھ لیں. رجوع, گناہ کیا تو گناہ تھا مخالفت. کیا تھا؟ مخالفت. اور توبہ یہ رجوع ہے. تو رجوع کیا؟ رجوع پلٹنا. رجوع کیا؟ پلٹ جانا. تو رجوع کیا ہے؟ مخالفت سے پھر موافقت کی طرف پلٹنا. یہ رجوع ہے, اس کو توبہ کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے یہ توبہ 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 کوئی معنی اس کا رہا توبہ کے ساتھ متعلق؟ توبہ کا معنی یہ ہے گناہ تھا مخالفت اور توبہ ہے رجوع. کس کی طرف؟ الی الموافقت. تو الرجوع عن المخالفت الی الموافقہ, الرجوع عن المخالفت الی الموافقہ. مخالفت کو چھوڑ کر اللہ سے موافقت کی طرف رجوع کرنا یہ توبہ ہے. اللہ کی اطاعت کی طرف, بندگی کی طرف, ترک گناہ کی طرف پلٹ آیا. جب اس نے رجوع کر لیا اللہ نے خود ہی اس کے نامہ اعمال سے مخالفت کا دبا مٹا دیا, باش کر دیا, اس کا نشان ہی مٹا دیا. کیا نشان ہی مٹا دیا, اور فرمایا خبردار اس کو کوئی ظالم نہ کہے. لوگوں نے کہا باری تعالیٰ کیوں نہیں, اس نے گناہ کیا تھا. کہا اس کو ظالم کیوں نہ کہیں, اس نے گناہ کیا تھا. مولا بولا تم گناہ دیکھتے ہو, دیکھو اس نے توبہ بھی کی تھی, رجوع کیا تھا. لوگ تک لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں گناہ کو, مخالفت کو لوگ پکڑ لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں, ساری زندگی نہیں چھوڑتے کسی کا پیچھا. وہ کہتے ہیں اس نے گناہ کیا تھا, مخالفت کی تھی. اللہ نے جواب دیا مخالفت کی تھی تو موافقت بھی تو کی تھی. لوگوں نے کہا اس نے گناہ کیا تھا, اللہ نے کہا اس نے رجوع کیا تھا. واہ 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 واہ.
تو گویا ہم گناہ دیکھتے رہے، وہ رجوع دیکھتا رہا، ہم اس کی مخالفت کا کرنا دیکھتے رہے، وہ بندے کی موافقت کا کرنا دیکھتا رہا، ہم ظلم کرتے رہے، وہ ہمارے ظلم کو مٹانے کا سوچتا رہا۔ قرآن مجید نے بھی یہی بات کہی، دھیان نہیں جاتا لوگوں کا اس طرف۔ قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران، کیا ارشاد فرمایا، آیت نمبر 135 ہے۔ اب آپ جب اس آیت کو اب سنیں گے تو آپ کو اس کا پورا مضمون پورے راز کے ساتھ سمجھ آئے۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو تقاضائے بشریت کے تحت، تقاضائے بشریت کے تحت کچھ کھلا گناہ کر بیٹھے، فاحشۃ کھلا گناہ کر بیٹھے، او ظالموا انفسہم، یا اللہ کے حکم کی ایسی مخالفت کر بیٹھے کہ جو کھلا گناہ تو نہ تھا مگر وہ اپنی جانوں کا نقصان کر بیٹھے۔ اگر چھپ کر بھی گناہ کیا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کھل کر کیا تو فاحشہ کر بیٹھے، بڑا گناہ کر بیٹھے، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ تو پھر وہ لوگ جو ایسا کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو کیا ذکر اللہ، عجیب بات ہے، اب ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اور پھر ذکر اللہ، پھر انہیں میری یاد آ گئی، ہائے ہائے ہائے، پھر انہیں میری یاد آ گئی، انہوں نے پھر مجھے یاد کر لیا۔ جب مجھے یاد کیا، میری یاد آ گئی، یعنی دھیان میری طرف آ گیا، رجوع ہو گیا نا، میری طرف یاد آ گئی تو رجوع ہو گیا۔ تو پھر فاستغفروا لذنوبہم، جب میرا ذکر کیا، میری یاد آ گئی تو شرمندہ ہو گئے، کیا نادم و شرمندہ ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے معافی مانگ لی، اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے معافی مانگ لی۔ تو اب اللہ فرماتا ہے معافی مانگ لی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اب کتنی جوش میں آ گئی اس کی بخشش، کتنے جوش میں آ گئی۔ بات ہوئی تھی جو گناہ کر بیٹھے، جو جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور پھر انہیں میری یاد آ گئی، شرمندہ ہوئے، گناہ پر معافی مانگ لی، اتنا بیان کر کے تو اچانک آواز بلند ہو گئی، آواز اور انداز بدل گیا، کلام کا انداز۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ پھر اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کر دے؟ واہ واہ، انداز ہی بدل گیا بات کا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بولو کون ہے اللہ کے سوا جو معاف کر دے؟ میں بھی معاف نہ کروں؟ ہائے ہائے ہائے، وہ یوں بات ہو رہی ہے، میں پھر بھی معاف نہ کروں؟ شرمندہ تو ہو گئے، معافی مانگ لی، تو تم کہتے ہو پھر بھی معاف نہ کروں، ان کے گناہ دیکھتا رہوں؟ اگر میں معاف نہ کروں تو اور کون ہے دنیا میں معاف کرنے والا؟ شرمندہ ہو گئے، مجھ سے معافی مانگ لی اور میری یاد آ گئی، معافی مانگ لی۔ تو جب اس نے معافی مانگ لی تو فرمایا میں معاف نہ کروں تو اور کون میرے بندوں کو معاف کرے گا؟ آپ نے دیکھا نا اللہ کا انداز کلام۔ اور پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ایک تو فرمایا تو پھر میرے سوا اور کون ہے معاف کرنے والا، اور دوسری بات وہ گناہوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں کے لیے گویا کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، دیکھتے نہیں ہو کہ پھر گناہ کر تو بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد تکرار نہیں کیا انہوں نے، اس کے بعد تکرار، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، تکرار نہیں کیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، اڑے نہیں رہے۔ تو اس لیے جو اڑا نہیں رہتا میں اس کی پچھلی خطا کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو گویا ناراض اس کے اڑے رہنے پر، تکرار کیے رہنے پر ہوتا ہوں، خطا ہو گئی تو معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہوں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ پھر بات کو یہاں نہیں روکا، جوش میں آ گئی نا رحمت، واہ، توبہ نے دروازہ جو کھول دیا تو اس کی عطا کا بھی دروازہ کھول دیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا میری بارگاہ سے بخشش ہے، بخش دیتا ہوں۔
اور پھر فرمایا بات سنو، صرف بخشش لے کے نہ جاؤ، بخشش لے کے نہ جاؤ، جزا بخشش ہے، یہ تو جزا ہے، تو کچھ عطا بھی تو ہوتی ہے نا۔ واہ واہ واہ، جزا ہے بدلہ، کیا جزا ہے؟ یعنی گناہ پر جو توبہ کی تھی اس توبہ کا بدلہ جزا ہے بخشش، توبہ کا بدلہ ہے، جزا کیا ہے؟ بخشش۔ یہ تو بندے نے توبہ کی تو اس کی توبہ پر اب میں نے اس کا حق بنا دیا تھا کہ بخش دوں، تو بخشش لے کے نہ جاؤ، یہ تو بدلہ لے کے جا رہے ہو، آؤ اب یہ جزا تھی اب عطا دیتا ہوں۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جزا بخشش تھی، عطا جنت ہے، جزا بخشش تھی، عطا جنت ہے، خال ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بولیے، جزا بخشش تھی، عطا جنت ہے، دے دی، عطا فرما دیا، کہیں چلے گئے۔ جو بخشش مانگنے آئے تھے انہیں کہا تمہارا حق ہے، تم نے توبہ کر لی، تمہیں بدلہ دے دیتا ہوں، بخشش لے جاؤ۔ جنہوں نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا تھا پر توبہ پہ اصرار کرتے رہے، ہائے ہائے ہائے، ایک بار گناہ کیا تھا، انہوں نے ایک بار توبہ کر لی تھی، انہیں بخشش دے کے روانہ کر دیا، بخشش دے کر روانہ کر دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے بچ جاتے ہیں، ایسے بچ گئے کہ گناہ تو ایک بار کیا تھا مگر توبہ بار بار کیے جا رہے، ہائے ہائے، آپ ایک بار توبہ کرنے والوں میں بنتے ہیں کہ بار بار کرنے والوں میں؟ بولیے نا، گناہ ایک بار کیا تھا، گناہ کا تکرار نہیں کیا پر توبہ بار بار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ایک بار گناہ کیا، ایک بار توبہ کی، ان کو جزا دے دی، بخشش کی بھیج دیا۔ کچھ دیکھا یہ لوگ ہیں کہ گناہ تو ایک بار کیا تھا، توبہ بار بار کیے جا رہے ہیں، ہائے ہائے، بخشش ہو گئی پھر بھی توبہ مانگا، بخشش ہو گئی مولا معاف کر دے، معاف ہو گئے مولا معاف کر دے، مغفرت مل گئی مولا معاف کر دے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، مولا معاف کر دے، توبہ بار بار کیے جا رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے دلوں کا حال، بلایا، فرمایا لو وہ جزا والے تھے، تم عطا والے، تمہیں جنتیں دیتا ہوں، نہریں دیتا ہوں، ہمیشہ کا ان باغوں کا رہنا دیتا ہوں، پرسکون عیش و آرام کی جنتوں کی زندگی دیتا ہوں، تم عطا لے جاؤ۔ عطا والے چلے گئے، اور اب فرمایا پھر کچھ وہ ہیں کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں، پھر توبہ پہ توبہ ہی کیے جا رہے ہیں، پھر بھی کیے جا رہے ہیں، تو مولا بخش دے۔ یہ امام زین العابدین کی جو مثال، ہائے ہائے، یہ اولیاء اللہ کی جو مثال تھی۔ ایک ولی اللہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ گناہ اور توبہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ رشتہ ہے کہ ایک بار گناہ کیا تھا، کیا؟ اور 80 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ ایک بار گناہ کیا تھا اور 80 سال سے توبہ کر رہا۔ تو وہ لوگ ہیں جو زندگی پوری توبہ میں گزار دیتے ہیں۔ پھر وہ بھی کھڑے تھے کچھ جو پوری زندگی توبہ میں گزارنے والے، جب عطا والے لے چکے وہ کھڑے رہے تو ان کو روک لیا، تم رک جانا۔ پہلے جزا والے روانہ کر دیے، ٹور دیتے، جزا والے ٹور دیے، پھر عطا والے رخصت کر دیے، اور پھر وہ زندگی پوری توبہ میں گزارنے والے ان کو روک لیا، تم رک جاؤ۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے وہ جزا والے تھے، اب دوسرے گئے یہ عطا والے تھے، اور تم نے جو زندگی ساری توبہ میں گزار دی تم رضا والے ہو۔ ان کو جزا دی تھی، پچھلوں کو عطا دی تھی، تمہیں رضا دیتا ہوں۔ اور رضا کیا فرمایا؟ نعم اجر العاملین، کئیوں کو بخشش دے کے بھیج دیا، کئیوں کو جنت دے کر بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کئی ایسے عمل والے بھی ہیں کہ جن کا ان سب اجروں سے زیادہ اونچا اجر ہے، اجروں سے زیادہ اونچا اجر ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ولدینا مزید، جب سب کچھ دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے تو اس کے بعد فرمایا اب ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، ولدینا مزید، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو آج 3 قسمیں ہو گئیں گناہ کے بعد، ایک گناہ والے، بولیے 5 قسمیں بن گئیں، مضمون ہو گیا نا، ایک گناہ والے،
پھر توبہ والے، کیا؟ پھر جن کی توبہ ہو گئی، قبول ہو گئی، وہ جزا والے، پھر عطا والے، پھر رضا والے، پھر رضا۔ اور یہ سارے دروازے رضا تک کھلے کہاں سے؟ توبہ سے کھلے۔ کیا؟ ایک حدیث پاک ہے، ہائے ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا خبر، کئی لوگوں کے گناہ انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، تمہیں کیا خبر، کئی لوگوں کے گناہ ہی انہیں جنت میں لے جائیں گے، اس لیے کہ گناہ ان کی غلطی ہوگی۔ ہائے ہائے، گناہ غلطی ہوگی، خطا ہوگی، خطا ہوگی، پر اس خطا کے بعد جو توبہ کریں گے، ہائے ہائے، وہ توبہ کہیں سے کہیں اٹھا کے لے جائے گی۔ گناہ کر کے خطا کریں گے، توبہ انہیں کہیں سے کہیں اٹھا کے لے جائے گی۔ تو گناہ والے خطا والے ہیں، گناہ والے خطا والے ہیں، اور توبہ والے تین قسموں والے ہیں۔ گناہ والے اہل خطا ہیں، گناہ والے اہل خطا ہیں، اور توبہ والے کچھ اہل جزا ہیں، کچھ اہل عطا ہیں، کچھ اہل رضا ہیں۔ بلکہ میں تو یوں بھی کہوں گا، اس میں آگے قرآن مجید میں اور جگہ بھی آئی ہیں کہ توبہ والے کچھ اہل جزا ہیں، بولیے، کچھ اہل عطا ہیں، اس کے بعد کچھ اہل سخا ہیں، کچھ اہل، ان کو جنت کے بعد بھی، عطا کے بعد بھی سخاوتیں ملیں گی، اہل سخا ہیں، اور سب سے اوپر اہل رضا ہیں، اہل رضا ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ شیخ نے کہا تو فرمایا کہ توبہ، اب صرف ایک ہی بات بتا دوں، نکتہ، صحیح کیسے ہوگی؟ توبہ کی تو سمجھ آ گئی نا کہ اس کا درجہ کیا ہے، اب مزہ تب ہے کہ زندگی ساری توبہ میں گزر جائے۔ کیا؟ زندگی ساری توبہ میں گزر جائے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے حبوط ہوا، جنت سے حبوط ہوا، تو دیکھیے اگر ارادہ نہ ہو اور نسیان ہو تو گناہ نہیں ہوتا، ارادہ نہ ہو اور بھول ہو، کیا؟ ارادہ نہ ہو بلکہ بھول ہو تو خطا نہیں ہوتی۔ آپ بھول سے اگر کھانا کھا بیٹھیں حالت روزے میں تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ اگر بھول سے کھانا کھا بیٹھیں، روزے دار کھانا کھا بیٹھے بھول سے خطأً، تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، وہ گناہ نہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب دانا کھا لیا تو آپ اگر بھول سے کھا بیٹھیں تو کوئی اس پر گواہ ہوتا ہے؟ کون گواہی دیتا ہے جی میں ارادہ نہیں تھا، بس بھول ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہا؟ گواہی کون دیتا ہے؟ بولیے، بندہ خود ہی دیتا ہے نا۔ کیا؟ بولیے، بندہ خود ہی دیتا ہے نا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، نسیان ہو گئی، بھول کر کھا بیٹھا ہوں، تو بندہ گواہی دیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ اپنی گواہی دیتا ہے بھول کی، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا درخت کا تو اللہ نے گواہی دی۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیوں کھایا؟ انہوں نے اپنی صفائی نہیں دی، ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا؟ ہاتھ جوڑ دیے۔ اور بھول بھی عشق کی تھی، بھول بھی، ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ بول پڑا، اللہ نے صفائی دی، لم نجد لہو عزما، زمین پر اتارنے سے پہلے وہیں اعلان کر دیا کہ کوئی بدبخت منہ نہ کھولے میرے آدم پر، ساتھ کہہ دیا سن لو یہ جو پھل کھایا میں نے روکا تھا، یہ کھا بیٹھا، سن لو ہم نے اس کے اندر نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، گناہ کا کوئی ارادہ، مخالفت کا کوئی ارادہ، لم نجد لہو عزما، ہم نے آدم کے دل کو دیکھ لیا، اس میں گناہ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو باری تعالیٰ اگر گناہ کا ارادہ نہیں تھا تو پھر پھل کیوں کھایا؟ آدم علیہ السلام نہیں بولے، پورا قرآن پڑھ لیں، نسی تو نہیں کہا مولا میں بھول گیا، نہیں کہا، کیا نہیں کہا؟ نسی تو میں بھول گیا۔ پوچھا کیوں کھایا؟ اللہ نے جواب دیا بھول گیا تھا، لم نجد لہو عزما، ہم نے دیکھ لیا اس کے دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا۔
تو اللہ نے گویا اعلان کر دیا گناہ نہیں ہے. اعلان کر دیا گناہ بولیے نہیں ہے، اعلان کر دیا. تو اللہ اعلان فرما رہا ہے گناہ نہیں ہے، صفائی ہے، بھول ہے. اور آدم علیہ السلام عرض کریں ربنا ظلمنا انفسنا، مولا ہم گناہ کر بیٹھے، مولا ہم گناہ کر بیٹھے، جانوں پر ظلم کر بیٹھے. اب اگر تو معاف نہ کرے تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. لنکونن من الخاسرین. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ توبہ جو میں نے کہا نا کہ ہر وقت توبہ میں رہتے ہیں، گناہ ہو تب بھی توبہ کرتے ہیں، نہ ہو تب بھی توبہ کرتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ عبادت کریں تو اس پر بھی توبہ کرتے ہیں، عبادت کریں اس پر بھی توبہ کرتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ توبہ کی بھی توبہ کرتے ہیں. اس وقت سمجھانا یہ تھا کہ توبہ صحیح کیسے ہوتی ہے. توبہ صحیح ہوتی ہے لا تصح التوبۃ لا تصح الا بعد معرفت الذنب. جب تک گناہ کی معرفت نہ ہو اس وقت تک توبہ درست نہیں ہوتی. گناہ کی معرفت ہو کہ جو میں نے کیا ہے یہ کیا کیا ہے. آدمی گناہ پہ کنسنٹریٹ کرے، گناہ پر دھیان کرے، کنسنٹریٹ کرے اور گناہ کو دیکھے. وَهِيَ أَن تَنْظُرَ إِلَى الذَّنبِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاء. اور گناہ کی معرفت یہ ہے کہ گناہ کے اندر تین چیزیں دیکھے. توبہ سے پہلے گناہ کے اندر ابھی ندامت کی بات، شرمندگی کی بات، معافی مانگنے کی بات نہیں، اس سے بھی پہلے اپنے گناہ کو دیکھے اور سمجھے اور گناہ پہ توجہ مرکوز کرے، گناہ کی معرفت حاصل کرے. کیسے کہ گناہ کے اندر تین چیزوں کو دیکھے. پہلی بات یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے ایمان کے ذریعے میری حفاظت کی تھی گناہ سے، اس عمل سے میری حفاظت اٹھ گئی، میں اللہ کی امان سے خالی ہو گیا، اللہ کی عصمت سے، حفاظت سے، امان سے محروم ہو گیا، میں نکل گیا اللہ کی امان سے، اب میں بے امان ہوں. فرمایا گناہ میں یہ دیکھے کہ اب میں بے امان، اس نے اپنی امان مجھ سے اٹھا لی، عصمت کی چادر مجھ سے اٹھا لی، حفاظت کا سائبان جو مجھ پہ تنا تھا وہ اس نے اپنے بندے سے اٹھا لیا، اب میں بے امان ہوں. اللہ کی امان جاتی رہی مجھ سے. دوسرا یہ دیکھے کہ وہ جو گناہ تھا مجھے اس گناہ میں فرحت ملی، اس گناہ میں فرحت، خوشی ملی. تو اس خوشی میں یہ دیکھے کہ میں کیا کر بیٹھا کہ گناہ اللہ کی مخالفت تھی اور اللہ کی مخالفت میں مجھے خوشی ہوئی. گناہ اللہ کی مخالفت تھی اور اس اللہ کی مخالفت میں مجھے خوشی ہوئی. تو گناہ میں یہ دیکھے کہ میں بے امان ہو گیا اور گناہ میں یہ دیکھے کہ اس گناہ سے میں اللہ کی مخالفت پر خوش ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ کی مخالفت پر خوش ہو گیا. اور وہ جو تیسرا اس کے اندر یہ دیکھے کہ جو اس گناہ کا تکرار ہے دوبارہ، اس گناہ پر برقرار رہنا، اس گناہ پر برقرار رہنا، اس گناہ پر، اس پر اصرار کرنا، وہ اللہ کی نگاہ کرم سے محروم ہو گیا، نظر حق سے محروم ہو گیا. اگر وہ اس گناہ کو برقرار رکھا اور گناہ کا تکرار کیا اور گناہ کا اصرار کیا، یعنی فوراً رجوع نہ کیا اور اسی گناہ پر یعنی اللہ کی مخالفت پر اور اللہ کی مخالفت میں خوشی پر اور اس امان کے اٹھ جانے پر یعنی بے امان ہونے پر اگر برقرار رہ گیا تو مولا کی نظر التفات مجھ سے ہٹ جائے گی. یہ یقین ہو جائے، اسے یہ یقین ہو جائے، اس گناہ میں یہ یقین ہو جائے کہ میں نے روک دیا ہے اللہ کی نگاہ التفات کا راستہ اپنے لیے. فرمایا جب یہ تین چیزیں گناہ میں دیکھے گا، کنسنٹریٹ کرے اور ان تین چیزوں کا یقین اپنے اندر جما لے گا، ان تین چیزوں کے تصور میں پختہ ہو جائے گا کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو گویا ایک آئینے میں اس طرح دیکھے کہ گناہ ہے کیا، جو گناہ کیا ہے وہ ہے کیا. وہ گناہ اسے اپنے آئینہ عمل میں، اپنے عمل کے شیشے میں
3 چیزوں کی شکل میں نظر آئے، اس کے 3 اجزاء نظر آئے، وہ گناہ جو ہے جب آئینہ عمل میں، عمل کے آئینے میں دیکھے تو اسے 3 چیزیں نظر آئے، اور وہ 3 چیزیں مل کر گناہ دکھائی دے۔ پہلے یہ دکھائی دے کہ جو عمل میں نے کیا ہے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، ایک بات، اور اس اللہ کی مخالفت کی وجہ سے دوسری چیز دیکھے کہ اللہ کی حفاظت کی چادر امان مجھ سے اٹھ گئی، میں اب اللہ کی امان سے محروم ہو گیا ہوں۔ اور اگلی چیز یہ دیکھے کہ اس امان کے اٹھ جانے اور گناہ کے کرنے سے مجھے جو خوشی ملی تھی اس گناہ کے ذریعے، وہ خوشی وہ سمجھ لے کہ میری بدبختی کہ اللہ کی مخالفت میں خوشی ملی۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ اللہ کی موافقت میں خوشی ملتی، اللہ کی اطاعت میں خوشی ملتی، اللہ کی عبادت میں خوشی ملتی، اللہ کی بندگی میں خوشی ملتی۔ خوشی تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ملنی تھی، ہائے مجھے خوشی اللہ کی مخالفت میں ملی، کیا ہو گیا؟ اور پھر اس میں یہ دیکھے کہ جس مخالفت کا میں نے ارتکاب کیا، اگر یہ برقرار رہی، اگر یہ توبہ نہ کی برقرار رہی تو اللہ کی نظر حق، اس کی نظر التفات مجھ سے ہٹ جائے گی، اس کا یقین ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے کہ اس کے لطف و کرم کا راستہ بند ہو گیا ہے، اس کی نگاہ التفات، نگاہ بخشش، نگاہ عطا، نگاہ کرم، نگاہ رحمت، اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میں نے اب میری کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اب میرے لیے کوئی جائے امان نہیں۔ جب یہ چیز اس کو یقین پیدا کر دے تو اس چیز کے یقین ہو جانے کے بعد اس کے اندر از خود ندامت پیدا ہو، شرمندگی پیدا ہو۔ جب وہ ندامت پیدا ہوگی تو اس ندامت سے توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔